اس تصور کے حوالے سے جو ہمارے ہاں غلط فہمی سے پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہر زمانے میں رسول نبی آئے کہ نہیں آئے؟ وہ کیا لینے آئے؟ کسی علاقے میں آپ نے اپنی فصل صحیح کرنی ہو، زمین صحیح کرنی ہو، وہاں کسی کو بلڈنگ بنا کے دینی ہو، سامان لے کے لیبر کھڑی ہو وہاں پہ، ان کو پتہ نہ ہو کہ جگہ کون سی، بناوٹ، نقشہ وہ کیا ہے، کتنی جگہ گھیرنی ہے، کتنی جگہ پہ کتنی بلڈنگ کی بنیاد بنانی، وہ انتظار کر رہے ہیں بندہ کون سا بھیجیں گے، پڑھا لکھا یا ان پڑھ؟ اونچا بولے نا، پڑھا لکھا بھیجے، اسے بھیجے گا نا جس کو ان باتوں کا علم ہو، جسے ان چیزوں کا، اس حقائق کا، اس نقشے کا، ان باتوں کا علم۔ آپ بھیج دیں اسے جسے گھر کی بھی خبر نہیں، وہ جانتے ہی نہیں آپ کو، اسے کہیں جائے وہاں جا کے سمجھائے، کام صحیح کرے گا یا خراب کرے گا؟ وہ کسی کی جگہ پہ بلڈنگ بنوا دے، ایسا ہی ہے نا۔ جب آپ عقل مند، باشعور، کچھ سوجھ بوجھ والے اپنا کام کرانے کے لیے ان پڑھ نہیں بھیجتے، تو امت کی رہنمائی کے لیے رب ان پڑھ نبی کیوں بھیجے؟ یہ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ میں پھر حوالے دوں۔ بھائی ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اس سے آپ یہ امید نہیں رکھتے بھائی اس کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، آپ جائیں، سمجھائیں، اس کو تجاویز دیں، اس کو نصیحتیں دیں، اس کو آپ ایڈوائزر بن کے چلے جائیں، سمجھائیں کہاں بنانی، بنیاد بنانی، بیس بنانی، اس کی چوڑائی کیا ہے، لمبائی کیا ہے، اونچائی کیا ہے، یہ ساری ہائٹ جو کچھ بتانا ہے سمجھدار کو پہلے سمجھاتے ہیں، پھر آپ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس امت کی، لوگوں کی اصلاح کی ضرورت جتنی چاہیے تھی، اللہ اس زمانے میں اتنی ہی تعلیم نبی کو دے کے بھیج دیتا۔